بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سبق آموز واقعات۔ حاتم تائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارا پا لیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم تائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میری موت، میں اس سے بھاگ تو سکتا ہوں لیکن چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشعل راہ ہیں کہ جس سے انہوں نے اپنا لیا، زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ گول روٹی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی آج تیسری مرتبہ روٹیاں گول نہیں بنی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ کھانے کے دوران اس کی ساس نے اسے دیکھا اور پھر اس کے کانوں میں ان کی شفقت بھری آواز آئی، بیٹی کوئی بات نہیں، گول روٹیاں بہو کے اچھا کردار اور ماں باپ کی بہترین تربیت اور تہذیب سے بڑھ کر نہیں۔ پھر کھانے میں نخرے اور ناپسندیدگی ہمارے دین کا طریقہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، سیکھ جاؤ گی، آؤ کھانا کھائیں۔ کوئی انسان اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں کہ آپ کی اپنی بیٹی دوسروں کے گھر خوش رہے گی۔ ایک بچے کا خوف جہنم۔ حضرت بہلول رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا، دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کا اس بات کی توقع نہ تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں لے کر جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول تو بے ہوش ہو کر گر گئے اور سوچے کتنی عمدہ ذہنیت کی وہ ماں ہوگی جس نے اس بچے کو وقت دیا تھا۔ مکھی کیوں پیدا کی گئی؟ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی اور نیند سے بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو 2 باز تحفے میں ملے، اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے دونوں پرندوں اپنے ملازم کو دیے، وہ ان کی تربیت کرے۔ ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں اور جادوگروں کو طلب کیا، لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈھل گئے لیکن باز نہ اڑ سکا۔ بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو۔ اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے باز کو کیسے اڑایا؟ وہ مسکرا کر بولا میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا تھا۔ آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی آسائشوں سے قدم باہر ہی نہیں نکالتے۔ نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقابلہ کریں، یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ شکریہ۔